قوانین کے آئینی ہونے یا نہ ہونے کا جائزہ صرف آئینی بینچ لے سکتا ہے، کسی ریگولر بینچ کے پاس آئینی تشریح کا اختیار نہیں، جسٹس محمد علی مظہر کا نوٹ۔ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ، غزہ کے لوگوں کو بے گھر کرنے کی تجویز غیر منصفانہ قرار دے دی۔ تجارتی ٹیرف بڑا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے، سمندری تجارت محفوظ بنانا سب کا اجتماعی فرض ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف کا خطاب۔ ارم ڈائیلاگ کا مقصد بلو اکانومی کو بہتر بنانا ہے، بلو اکانومی کو فروغ دینے کے لیے سمندر کو محفوظ بنانا ترجیح ہے، ایڈمرل نوید اشرف کا تقریب میں اظہار خیال۔ کراچی میں دن کے وقت ڈمپرز کے داخلے پر پابندی، ڈمپر رات 11 سے صبح 6 بجے تک شہر میں داخل ہو سکیں گے۔ شرجیل میمن کا سڑکوں پر بد انتظامی اور غیر قانونی گاڑیوں کو برداشت نہ کرنے کا اعلان۔ بھی جلسہ حکومت کے خلاف عوامی ریفرنڈم ثابت ہوا، مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا دعویٰ۔ خیبر پختونخوا کی عوام نے انتشار اور جلاؤ گھراؤ کی سیاست مسترد کر دی، وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل۔ سیف علی کی سیریز کے پہلے میچ میں کیویز نے شاہینوں کو دبوچ لیا، پاکستانی ٹیم کو 78 رنز سے شکست۔ پاکستان کرکٹ ٹیم آج لاہور سے کراچی روانہ ہوگی، حارث رؤوف بہتر محسوس کرنے لگے، دوسرے میچ میں آرام دیے جانے کا امکان۔ اور سندھ حکومت کی جانب سے تھرڈ ڈیزرٹ ٹرین سفاری عمرکوٹ کے چھور ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے۔